بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 5 کریں گے۔ لیسن نمبر 5 ہے اعراب کے بارے میں۔ یاد رکھ لیں اعراب کا جو ظاہر معنی ہے وہ ہے ظاہر کرنا، دا اپیرنس آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شے ہے جس سے لفظ کے آخری حرف کی حرکت بدلتی ہے۔ اعراب میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا چلوں، آپ چونکہ سارے مسلمان طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن مجید قریش کی زبان پر اہل عرب نازل ہوا تھا، قریش کی زبان پر، اچھا یہ بھی تھوڑے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ہمارے ہاں اردو کے ایکسنٹ بدلتے ہیں، کراچی کی اردو کا ایکسنٹ اور ہے، لاہور کی اردو کا ایکسنٹ اور ہے، اچھا اسی طرح پنجابی زبان اس کے ایکسنٹ اور ہیں۔ زبان ساری پنجابی ہیں لیکن اس کے تلفظ بدلتے رہتے ہیں، بولنے کا انداز بدلتا ہے۔ سرائکی زبان ہو تو اس کے آپ مختلف بیلٹس میں جائیں گے، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور اور لیا، اعظم چوک، تو آپ کو یہاں کے لوگوں کے ایکسنٹ ڈفرینٹ نظر آئیں گے۔ لینگویج ایک ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں سرائکی۔ تو اسی طرح عربی بھی ہے۔ ایک عربی قریش زبان تھی کہ جو مکہ مکرمہ میں بولی جاتی تھی، کچھ وہ تھی جو ارد گرد کے دیگر قبائل بولتے تھے، ایک تھی جو قریش کی لینگویج تھی قبیلے کی، دوسری تھی دوسرے قبائل کی تھی۔ تو قرآن مجید جو نازل ہوا تھا وہ جس زبان اور جس ایکسنٹ میں نازل ہوا تھا وہ تھا قریش کی زبان۔ تو یہ آپ مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید قریش کی زبان پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر جب قرآن مجید اکٹھا کیا گیا تو جب اکٹھا ہو رہا تھا تو بہت سارے قبیلے یہ چاہتے تھے کہ فلاں صورت یا فلاں آیت ان کی زبان میں لکھ دی جائے، تو حضرت عثمان غنی نے اس کے اوپر سٹرکٹ آپ نے سٹانس لیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید چونکہ قریش کی زبان پر نازل ہوا تھا تو اسی وجہ سے وہ قریش کی زبان میں ہی لکھا جائے گا۔ تو پھر وہ قریش کی زبان پر ہی قرآن مجید کو دوبارہ مدون کر کے ترتیب کر کے اکٹھا کیا گیا۔ لکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے زمانے میں بھی لکھا جا رہا تھا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ درخت کے پتوں پر، درخت کے چھلکوں پر، چمڑوں پر، وہ مختلف جگہوں پر وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیا کرتے تھے کہ کون سی آیت کہاں درج کرنی ہے، اور پورے قرآن مجید کی ترتیب صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دی تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کو اس کو جمع کروایا۔ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، خود ہی دی تھی وہ ترتیب۔ تو یہ ہے۔ پھر جب آیا کہ بھی قرآن مجید اب عرب صرف اسلام اہل عرب کا تو ہے نہیں، یہ تو پوری دنیا میں پھیلے گا۔ عربیوں کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اعراب کی، زبر زیر پیش کی، تو بھئی لیکن ایک بھی غیر عرب لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو وہ کیسے پڑھیں گے، وہ اس کو تلفظ کیسے کریں گے؟ عربی کو بغیر تو اہل عرب تو اعراب کے بغیر پڑھ لیں گے۔ تو ابتدا میں جو قرآن مجید تھا جو صحابہ کرام حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا تو اس کے اندر زبر زیر پیش نہیں تھے، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ اب زبر زیر پیش لگائے جائیں، تو اس زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ قرآن مجید کی ظاہری صورت بن جاتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اعراب کے ساتھ، اسی وجہ سے اعراب کو کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو حرکت ہے عربی زبان کے اندر، ہر لفظ کا آخری لیٹر اس کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گا کہ پیش آئے گا، یہ میٹر کرتا ہے، اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ کو اس وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حرکات ہیں بنیادی جو ہیں وہ ان میں سے ایک زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اور ایک ہے جزم جسے ہم سکون کہتے ہیں، جزم۔ اچھا یہ ہماری اردو میں ہم اسے زبر زیر پیش کہتے ہیں، اہل عرب زبر زیر پیش نہیں کہتے۔ اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں دمہ، ضمہ۔ ہمارے ہاں زواد بولا جاتا ہے، عربی میں ضاد بولا جاتا ہے، تو ضمہ اردو میں پڑھیں گے، عربی میں پڑھیں گے ضمہ۔ تو زبر کو فتح بھی کہتے ہیں، نصب بھی کہتے ہیں، زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں، پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب یوں بنتی ہے فتح کسرہ ضمہ، نصب جر رفع، یا رفع نصب جر، فتح ضمہ کسرہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو۔ تو یہ بہرحال یہ دو نام ہیں حرکات کے۔ اچھا جب زبر والی کسی لیٹر کے آخری حرف پر جب زبر ہوتی ہے یعنی فتح یا نصب ہوتا ہے
اس کے لیے حالت ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ اس لفظ کی حالت نصب ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ اور جر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اس لفظ کی حالت جر ہے. اگر اس کے اوپر پیش ہو آخری لفظ پر، آخری حرف پر، تو ہم کہتے ہیں یہ یعنی ضمہ اور رفع ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اس لفظ کی حالت رفع ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے، جہالتن یا الجہالتی. آپ کو پتہ ہے کہ دو زیر تنوین کہلاتی ہے، دو پیش تنوین کہلاتے ہیں، دو زبر بھی تنوین کہلاتے ہیں. تو جب لفظ پر الف لام آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، پھر ڈبل ختم ہو کے سنگل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جہالتن الف لام لگائے تو الجہالتی، تو اعراب اس کا بدل گیا. یہ آخری حرف کا تے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آخری عربی کے اندر آخری لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے یہ میٹر کرتی ہے کہ یہ پیش آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی تو کیوں آئے گی. اس کے جو کچھ پرنسپلز ہیں انشاءاللہ آگے چل کر ہم وہ پرنسپل پڑھیں گے. اب دیکھ لیں جہالتن ہو یا الجہالتے ہو، چونکہ آخری تے آخری حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ حالت اس جہالتن اس لفظ کی یہ حالت جری ہے. کیوں حالت جری کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ کے آخری حرف تے کے نیچے دو زیر جر کسرہ ہے. جر ہے یا کسرہ ہے ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی بات ہے. اب کہیں گے کہ یہ جو الجہالت ہے یہ لفظ مجرور ہے. تو وہ لفظ جس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو اسے کہتے ہیں مجرور، یعنی ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر جر آیا ہو تو اسے کہتے ہیں یہ مجرور ہے. یہ عربی کے علم کی اصطلاح ہے، تو آپ کو یہ اصطلاحیں یاد کرنی ہیں. اچھا، مجتہدن الف لام لگے گا تو المجتہدو، ڈبل پیش ختم ہو جائے گا الف لام کی وجہ سے. تو المجتہدو یہ حالت رفعی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر پہ پیش آ گیا ہے، دمہ یا رفع آ گیا ہے تو یہ حالت رفعی ہے. تو جس لفظ کے آخر پہ پیش آ جائے اس لفظ کو کہتے ہیں یہ لفظ مرفوع ہے. اب یہ دیکھ لیں یہ لفظ کیا کہلائے گا؟ مرفوع کہلائے گا. اچھا، درسن ڈبل زبر یا الف لام آئے گا تو الدرسا صرف زبر آئے گی. الف ہم یاد رکھ لیں جب ڈبل زبر آتی تو ڈبل زبر سمپل لیٹر کے اوپر نہیں آتی، وہ پھر سمپل لیٹر کے ساتھ ڈبل زبر الف کا اضافہ مانگتا ہے، تو اسی وجہ سے الف کے اوپر دو زبریں نظر آ رہی ہیں. جب الف لام لگے گا تو ڈبل زبر ختم ہو جائے گی تو الف بھی ختم ہو جائے گا، صرف سین رہ جائے گا، تو سین کے اوپر زبر الدرسا. یہ اس لفظ کی حالت نصب ہے. کیوں حالت نصب ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کے ابتدا آخری حرف پر زبر ہے، تو نصب فتح تو یہ حالت نصب ہے. اچھا، یہ نوٹ ذرا امپورٹنٹ ہے، ملاحظہ کیجئے. کسی بھی لفظ کی جو اصلی حالت ہوتی ہے، بلٹ ان بنیادی حالت ہوتی ہے، جب وہ اکیلے لکھا جاتا ہے، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایسا لکھا، بہرحال جو اکیلے لکھا جاتا ہے کوئی بھی لفظ اس کی اصلی حالت حالت رفعی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آتا ہے. یہ دوسرا نوٹ بھی ہے، ملاحظہ کریں کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر رفع، نصب یا جر میں سے کون سی حرکت آئے گی اس کا اعتبار اس لفظ سے پہلے آنے والے عامل پر منحصر ہوتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو فیکٹر آ رہا ہے وہ کون سا فیکٹر ہے، کیونکہ وہ فیکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اگلے لفظ کے آخری حرف پر زبر دے گا، زیر دے گا یا پیش دے گا. اچھا، اعراب جو ہے یہ جو ہم بات کر رہے تھے، اعراب دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک ہوتا ہے جو حرکت کے ساتھ آتا ہے، یعنی یہ جو زبا، زیر، پیش، رفع، نصب، جر، فتح، دمہ، کسرہ، یہ جو ہم بات بولتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں واول مارکس. ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں واول مارکس، اور ہم اپنے اردو میں یا عربی میں کہہ دیتے ہیں حرکتیں، حرکات. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کون سی حرکات ہیں، یہ انگلش میں کہتے ہیں اسے واول مارکس. اگر کسی لفظ کے آخری حرف کا اعراب حرکت سے ظاہر ہوتا ہو، جیسے زبر، زیر، پیش، تو اسے کہتے ہیں یہ اعراب بالحرکت ہے. بھئی یہ کیس اینڈنگ ود واول مارکس ہے، یعنی اس کے لفظ کے اوپر جو اعراب لگتا ہے وہ زبر، زیر، پیش کے ساتھ لگتا ہے. اسم کے اعراب تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس اسم کے آخری حرف پر لفظ کے آخری اسم کے آخری حرف پر رفع آئے گی یا نصب آئے گی یا جر آئے گی. فعل کا اعراب آپ کو پتہ ہے نا، کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف. فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فعل کا اعراب تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کے آخر پر رفع ہوگی یا نصب ہوگی یا جزم ہوگی. یعنی فعل کے آخر کے اوپر زیر نہیں ہو سکتی، یا جزم. جزم کہتے ہیں سکون کو، جس لفظ کے آخر پر جزم آئے اسے
मजजूम कहते हैं। जिस तरह रफा वाले को मरफू, नसब वाले को मंसूब और जर वाले को मजरूर कहते थे, तो जज़म वाले को मजजूम कहेंगे कि ये लफ्ज मजजूम है, यानी उसके आखिर पर जज़म आया है। अच्छा, कुछ हरकतें जो हैं एराब, एक तो था एराब बिल हरकत, यानी जबर जेर पेश के साथ एराब लगाते हैं, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे भी आते हैं अल्फाज कि जिनमें जबर जेर पेश नहीं आती, बल्कि उनके जो जबर जेर और पेश की जो कंडीशन है, हालत है, अब उसको शो करने के लिए लेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके अरब जबर जेर पे से ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि हरूफ से ज़ाहिर होते हैं, उनके लिए लेटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर उन पर रफ़ा के लिए वाव को लगाया जाता है, वाव आएगी तो पता चल जाएगा कि ये रफ़ा है। नसब के लिए अलिफ आता है, और कसरा या जर के लिए ये का इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये उनको, अब ये आपके सामने एक टेबल है, हम इसको देखते हैं। दमा और रफ़ा अगर हरकत शो करनी हो, कुछ लफ्ज, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज हो जिसका तस्निया हो, इसम हो, उसका तस्निया हो, अब उस तस्निया की जो हालत रफ़ी है, अब होनी तो चाहिए थी हालत रफ़ी पेश के साथ, लेकिन अब पेश आ नहीं सकता, तो उसकी हालत रफ़ी के लिए जो अलामत है वो है अलिफ नून, तस्निया का अलिफ नून। तो अब तालिबानी या तालिबतानी, ये हालत रफ़ी है, ठीक है, ये हालत रफ़ई है। अच्छा, इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम, वाव नून, तालिबूना, अब ये तालिबूना ये कौन सी हालत है? ये हालत रफ़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं कसरा और जर, तस्निया। अब तस्निया का जो, आपको याद होगा जब हमने तस्निया पढ़ा था, वाहिद तस्निया जमा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आखिर में या तो अलिफ नून आता है या ये नून आता है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि अलिफ नून कब लगाते हैं, ये नून कब लगाते हैं। तस्निया बनाना हो और तस्निया की हालत जर शो करनी हो तो ये नून आएगा। जिस तरह तालिबैन, तालिबान, तालिबैन, वो भी तस्निया, ये भी तस्निया। क्या फर्क है दोनों में? वो हालत रफ़ी है और ये हालत जर है। दोनों का मतलब दो तालिब इल्म है। इसी तरह तालिबतान है तो यहां पर हालत जर क्या आएगी? तालिबतैन आएगी, तालिबतैन। जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम के लिए भी ये नून लगाते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि जब जमा मुज़क्कर सालिम बनाते हैं तो तालिबून और तालिबीन ये दोनों जमा मुज़क्कर सालिम है। अब आपको बता रहे हैं कि वाव नून हालत रफ़ी होती है उस जमा मुज़क्कर सालिम की, और जमा मुज़क्कर सालिम की जो हालत जर होती है वो तालिबीन है। तो तालिबैन तस्निया, तालिबीन जमा। आपको याद होगा जब हमने वाहिद तस्निया जमा पढ़ा था तो मैंने कहा था दोनों, तस्निया में भी ये नून, जमा मुज़क्कर सालिम में भी ये नून, दोनों ये नून में फर्क क्या है कि तस्निया के अंदर ये से पहले जबर आती है और नून के नीचे जेर आती है, जबकि जमा के अंदर जब हम कहते हैं तो ये से पहले जेर आती है और नून के ऊपर जबर आता है। तो तालिबीना और वो तालिबैन ने। तो ये है जमा मुज़क्कर सालिम की हालत जर। अच्छा, फतह नसब, तस्निया की याद रख लें एक बात जो आपको उसूल के तौर पे याद रहनी चाहिए कि तस्निया की हालत नसब और तस्निया की हालत जर दोनों एक जैसी दिखती हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। यानी तालिबैन और तालिबैन, ये हालत नसब भी एक ही है, हालत जर भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हालत जर है और हालत नसब है? अगेन ये डिपेंड करेगा, तालिबैन से पहले जो आमिल आएगा वो आमिल बताएगा कि ये आगे जेर दे रहा है, जर दे रहा है, या आगे नसब दे रहा है। अगर तो आमिल ऐसा है जो अगले लफ्ज को नसब देता है तो हम कहेंगे ये हालत नसब है। अगर इसके पीछे आमिल वो है कि जो अपने से अगले लफ्ज के नीचे जेर देता है, जर देता है, तो हम कहेंगे ये उसकी हालत जर है। वो इंशाल्लाह अगले असबाक में हम इसको पढ़ेंगे। अभी आपको इतना जहन में रहना चाहिए कि ये उसकी हालत जर है और ये उसकी हालत नसब है। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम की भी हालत नसब हालत जर की तरह है। देख लें, जमा मुज़क्कर सालिम की हालत जर तालिबीना था, ये जमा और हालत नसब भी तालिबीना है। अगेन ये आमिल डिपेंड करेगा, आमिल को देखकर जो इस तालिबैन से पहले लफ्ज आएगा वो बताएगा कि ये हालत नसब है या हालत जर है। ये एक छोटा सा टेबल है जो कंडीशंस शो करता है एराब की, ये देख लें। ऊपर ये हालत रफ़ा, हालत नसब
اور حالت الجر. واحد آپ اوپر دیکھ لیں، یہ جو میں نے آپ کو ٹیبل ابھی پڑھایا ہے اس کے اندر تثنیہ اور جمع مذکر سالم ہے. ہم نے اس میں واحد کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ واحد یہ جو اعراب ہے یہ کون سی حالت اعراب ہے؟ یہ ہے اعراب بالحرف، کیونکہ الف نون واو نون یہ نون کے ساتھ ہم نے اعراب کو ظاہر کیا ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں کیا. یہ اعراب بالحرف ہے. ٹھیک ہے. واحد اعراب بالحرکت کے ساتھ آتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، زبر زیر پیش. واحد حالت رفع مسلمون یا المسلمو، حالت نصب مسلمن یا المسلمہ، حالت جر مسلمن یا المسلمے. تو واحد کی اعراب جو ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے. آ جائیں اب تثنیہ اور جمع. تثنیہ کا دیکھ لیں، مسلمان یا المسلمانی دونوں ہو سکتا ہے. اب اس کی حالت جو نصب ہوگی یہ دیکھ لیں، یہ اس کی حالت تثنیہ کی حالت رفع، یہ اس کی حالت نصب، اور یہ اس کی حالت جر. مسلمین مسلمین المسلمین المسلمین. دیکھ لیں حالت جر اور حالت نصب سیم ہے. یہ صرف عامل کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ کون سی حالت نصب ہے اور یا حالت جر ہے. جمع مذکر سالم مسلمون یا المسلمون، مسلمین المسلمین، مسلمین المسلمین. حالت نصب اور جر دونوں کی سیم ہے. اگین یہ عامل سے پتہ چلے گا. اب آ جاتا ہے مؤنث کے صیغے. واحد ہوگا، اگر آپ کو پتا ہے کہ واحد سنگولر کے لیے اعراب بالحرکت ہوتا ہے، مسلمتن زبر زیر پیش کے ساتھ. آگے تثنیہ اور جمع کے اعراب جمع مذکر سالم کے. اچھا، جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے یاد رکھ لیں، جو کہ مسلمتن ہے، اب اس کی حالت رفع کس سے آئے گی؟ وہ الف تا سے آئے گی. جمع مؤنث سالم مسلمتن، جب ہم اس کو مسلماتن کریں گے یا المسلمات، تو یہ الف تا یہ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع ہے. ٹھیک ہے. مسلماتن سوری اگین جمع مؤنث سالم کی اعراب جو ہے وہ حروف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں زبر زیر پیش کے ساتھ ہی اس کی دیکھ لیں، مسلماتن المسلمات تو آخر میں پیش ہے، تو یہ حرکت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع ہے. مسلماتن المسلمات آخر میں زیر ہے، تو یہ حرکت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت اچھا یہاں پر دو چیزیں سامنے رکھیں. ایک کہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصب اور حالت جر دونوں سیم ہوتی ہیں. یعنی یہ مسلماتن المسلماتی، مسلماتن المسلماتی، یہ دونوں کے دونوں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا جس طرح کہ یہ حالت جر ہے، لیکن ان کی حالت جر اور حالت نصب دونوں سیم ہوتی ہیں. البتہ یہ عامل اگر پیچھے آئے گا ایسا جو اپنے اگلے لفظ کو نصب دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. اگر عامل پیچھے ایسا آتا ہے جو جر دیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ حالت جر ہے. ڈیپینڈ کرے گا کہ پیچھے عامل کون سا ہے اس کے. تو یہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصب اور حالت جر دونوں سیم ہیں. اچھا، اعراب کے اعتبار سے کلمات کی تقسیم کے لیے اگلا سبق ملاحظہ کریں.